ہائے، السلام علیکم۔ میرا نام علی رحمان ہے اور یہ شو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، جس میں ہم محبت اور عشق اور الفت سے بھرے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، جو آپ لوگ علی_رحمان.official نامی یوزر نیم انسٹاگرام پر ہمیں فالو بھی کر کے اور میسج کر سکتے ہیں، ڈی ایم کر سکتے ہیں جو ہم سناتے ہیں۔ یہ کیمپین چلائی گئی تھی اور یہ چل رہی ہے مسلسل، آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اس کو شامل کیا کریں گے اس وائس اوور اسٹوریز کے اندر۔ اور ایک اسٹوری، سب سے پہلی اسٹوری جو کہ میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ اسٹوری تو خوش قسمت عابد اسلم کی ہے، لیکن اصل میں یہ اسٹوری سن کے بدقسمتی محسوس ہوتی ہے کہ ایک نے خودکشی کر لی، دوسرے کو خدا نے بلا لیا۔ یہ کیسا ماجرا ہوا، ہمیں دنیا نے پکار لیا۔ واقعہ بیان کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ وہ ماں باپ جو اپنے بچیوں کی خوشی کو نہیں دیکھتے، ان کو اپنے اولاد کی خوشی کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ باقی بہتر فیصلے کرنے والا تو وہ اللہ ہے، اور اس کے بعد دنیا میں وسیلے ماں باپ ہوتے ہیں۔ واقعہ آج کا شروع کرنے لگا ہوں، اور یہ واقعہ جب میں پڑھ رہا تھا تو بہت دل غم کے عالم میں مبتلا ہوا۔ عابد اسلم صاحب کی یہ کہانی ہے جو مجھے بتلانی ہے، کیونکہ سب کو سنانی ہے اور کسی نے تو بتانی ہے۔ تو یہ بتائی ہے مجھے عازم نے یہ کہانی مجھے بتائی ہے، اور عابد اسلم صاحب کی یہ کہانی ہے۔ عابد اسلم صاحب عازم کے چھوٹے بھائی تھے، اور کیوں تھے اور کیا ہوا یہ آپ ذرا سنیے گا۔ ایک وقت تھا، میرا چھوٹا بھائی آوارہ پھرا کرتا تھا، اور وہی میرا بھائی تھا، اور گلی کوچوں میں پھرنا، لوگوں سے مستی مذاق کرنا، چھیڑخانیاں کرنا، اور 3-4 دوستوں کا گروپ آوارہ گردی کرتے رہنا، کبھی ادھر پھرنا کبھی ادھر پھرنا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ معاملہ پلٹ گیا، اور ہوا یہ کہ ایک لڑکی آئی اس محلے میں، اور یہ کوئی فلم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک لڑکی آئی محلے میں، اور اس نے اس کی آنکھوں کو دیکھا، اور جیسے ہی اس کی آنکھوں میں وہ دیکھنے لگا تو وہ ان آنکھوں میں ڈوبنے لگا، ڈوبتے کہ وہ اس کی آنکھوں میں مر مٹا۔ نہ اس کو گھر کی پرواہ ہوئی، اور وہ آوارہ گردی کی بھی اس کو نہ کوئی پرواہ، نہ اس کے دوستوں کو اس کی پرواہ، نہ اس کو اس کے دوستوں کی پرواہ۔ بس وہ اپنے ہی من میں اس کو اپنا دوست مانتا اور سب کچھ کرتا۔ پھر دھیرے دھیرے اس لڑکی کو بھی وہ لڑکا بھانے لگا تھا، جو آوارہ لڑکا تھا، جو میرا بھائی تھا۔ مجھے کہتے یہ کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ وہ آوارہ تھا، کیونکہ وہ تھا۔ پھر ایک بار وہ لوگ ملنا شروع ہوئے، اور پھر بار ملنا شروع ہو گئے۔ ملتے ان کی کہانی اس طریقے سے آ پہنچی کہ دونوں کے دل مل چکے۔ پھر ایک وقت آیا کہ کہانی شادی تک آ پہنچی۔ جب یہ کہانی شادی تک آ پہنچی تو اب ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے شادی کے لیے پروپوزل ایک دوسرے کو دیا، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا۔ پہل کرنے میں ہمیشہ ہر لڑکے کی طرح میرے بھائی کا ہاتھ تھا، اور پروپوزل میں، اور وہ اس میں کامیاب ہوا، دونوں نے شادی کا ارادہ کیا۔ لڑکی نے بھی اپنے بابا کو اپنے آگے سر جھکانے پر بہت مجبور کیا کہ میرے بابا میری بات مان جائیں، اور اپنا سر جو ہے وہ ان کے پاؤں میں، قدموں میں رکھ دیا۔ لیکن لڑکی کے والد نے ان کی ایک نہ سنی، اور لڑکے کو لاتے مار کے ایک طریقے سے نکال دیا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، لیکن چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقے سے نکال دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً اس کو قبول نہیں کیا۔ اپنی بے عزتی سن کر وہ لڑکا گھر سے نکل آیا، اور ہمارے گھر پہ بھی نہ ٹکا، اور نہ ٹکتے وہ ہم لوگوں نے اس کو بہت منانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا اور گھر سے چلا گیا۔ جانے کے بعد نہ جانے وہ کدھر گیا، 3-4 دن تک گھر نہ آیا۔ والدہ بھی بہت پریشان ہوئی، یہاں تک کہ بیمار ہو گئی۔ بالآخر ہم ایک رات کو اس کو 2 دریا کے قریب پکڑ کر لے کر آئے۔ وہ وہاں پہ موجود تھا، اور میں اور میرے والد صاحب گھومتے پھرتے تھے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے جس کی اب عمر 15 سال ہے، اس وقت اس کی عمر 6 برس تھی، اور وہ بھی ادھر سے ادھر پریشانی میں مبتلا رہی، کیونکہ وہ عابد بھائی کے بہت قریب تھی۔ لیکن بہرحال والدہ کی طبیعت تو اب بھی ناساز ہے اس واقعے کے بعد، لیکن اب تک ہم اس کو
ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ نہ ملا، لڑکا ہم کو نہ ملا، اور پھر ایک دن دو دریا کے قریب سے ملا اور پھر رات کو ہم اس کو لے کر آئے اور صبح وہ لڑکا دوبارہ گھر میں ہمارا بھائی عابد نہیں تھا۔ کچھ وقت کے بعد پتہ چلا کہ اس نے اپنا رتبہ آرمی میں کروا لیا ہے اور ایک سولجر کے مقام پر فائز ہو گیا ہے اور بہت محنت کر رہا ہے۔ پھر ہم سے آتا ملتا، ہم بھی ملتے، اور وہ پاک فوج کی ٹریننگ میں لگ گیا، کامیاب ہونے لگا، ایک اچھا رتبہ بنا لیا، آوارہ تھا، لیکن اب یہ کہتے ہوئے بھی فخر بلند ہوتا ہے کہ میرا بھائی آوارہ تھا اور پھر ایک سہارا بنا، میرا نہیں، ہم سب کا نہیں تو ایٹ لیسٹ ملک کا سہارا بنا۔ اور اس کی دل میں ایک سوچ بن گئی تھی کہ محنت ہو تو کچھ بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور پھر وہ یہی دنیا کو سمجھاتا پھرتا تھا۔ اپنی خوشی مناتا ہوا ایک دن وہ لڑکی کے گھر جب پہنچا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی کے گھر پہنچ چکا ہے، اور جب اس کو فوج کی جانب سے انعام سے بھی نوازا گیا تو وہ لڑکی کے گھر پہنچا اور وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، صبح نکاح ہو چکا ہے لڑکی کا، اور لڑکی جو ہے وہ ابھی بارات کا سلسلہ جاری ہے، گھر سے یہ لوگ گھر میں موجود ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں۔ یہ گھر پہ جیسے انٹر ہوتا ہے یہ سارا ماجرا دیکھتا ہے، تو قریب آ کے جیسے ہی دیکھتا ہے تو لڑکی جس سے وہ محبت کرتا تھا اس کا سر صوفے کے ساتھ لٹکا نیچے لگا ہوتا ہے، اور سب گھر والے ماں باپ روتے ہوئے اس لڑکی کے قریب لپٹے ہوئے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا میرے بھائی کو، وہ اس کے قریب آتا ہے اور بالکل سٹپٹا جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اور سہم کر پوچھتا ہے کہ یہ سارا کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو باپ جو لڑکی کا ہے وہ کافی کرتا ہے، دیکھتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ ہم اس کی شادی کر رہے تھے، صبح نکاح ہو گیا تھا، ہم نے کہا تھا نہیں کرو گی تو اچھا نہیں ہوگا، یہی کہہ کر اس کو ڈرا رہے تھے، اور یہ تیار بھی ہو گئی تھی، صبح نکاح بھی ہو گیا تھا، پھر یہ کمرے میں بند تھی۔ 3 گھنٹے بعد کمرے سے جب اس کی ماں نے اس کو باہر نکالا تو یہ معاملہ سامنے آیا۔ دروازہ کھولا تو اس نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹی ہوئی تھی اور اس نے جان دے دی۔ اگر کچھ بات تھی تو کم سے کم کھل کے ہم سے تو کہتی، یہ روتے ہوئے بلکتے ہوئے انہوں نے کہا۔ تبھی لڑکی کی جو چھوٹی بہن تھی وہ بھاگتی ہوئی آئی اور لڑکے کے ہاتھ میں اس نے چٹھی دے دی۔ جب اس نے چٹھی دی، چٹھی کہتے ہیں لیٹر کو، جو ہم سوسائڈ نوٹ بھی جسے ہم کہتے ہیں، اس نے چٹھی دی، اور چٹھی دینے کے بعد اس لڑکی کی بہن دیکھنے لگی، لڑکا پڑھنے لگا۔ اس پرچے پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی، مگر تمہاری نہ ہونے پہ میں کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، میں مر رہی ہوں، اور کسی اور کا نہ ہونے سے اچھا ہے میں دنیا سے ہی اٹھ جاؤں، تمہاری ہی نہ ہوئی تو اب کسی کے ہاتھ نہ آؤں۔ یہ لڑکا پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے اچانک لڑکی کے اوپر گر گیا۔ جب سب نے دیکھا تو اچانک ہی ایک ایسی چیز نظر آئی جس کو علی بھائی آپ بھی سناتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے سمجھیں گے کہ یہ کوئی فلمی داستان ہے، لیکن اصل میں یہ میرے بھائی کی حقیقتی داستان ہے کہ وہ مر چکا تھا۔ عابد اسلم انتقال کر گیا، میرا بھائی، گویا میں اس کو شہید کا رتبہ کہتا ہوں کہ محبت میں جو انتقال کرے جائے وہ شہادت کا ہی رتبہ پاتا ہے۔ اور بس یہی کہوں گا کہ لڑکیاں لڑکوں کو بے وفائی کا سہارے میں نہ رکھیں، اور عابد اسلم صاحب کہہ رہے ہیں اور میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور کہیں لڑکے بے وفا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے بے وفا نہیں ہوتے ہیں تو ان کے والدین بے وفائی پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہاں اس نے وفا نبھائی اور اپنے ساتھ جسم کے ساتھ بارات لے کے جانے کے بجائے وہ اپنے محبوب کی روح کے ساتھ پرواز لے گئی، اور آج بھی ہم سب بہت یاد کرتے ہیں اپنے بھائی کو۔ بس یہ واقعہ بیان کرنے کا صرف ایک ہی واقعہ ہے، یہ واقعہ بیان کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے میرا، کہ کچھ لوگوں تک یہ خبر سن کے، یہ سٹوری سن کے کچھ اثر ہو سکے۔ آخری الفاظ کہ شادی والے گھر سے آج 2 لاشیں اٹھ رہے تھے، ان کی لاشیں ان کی سچی محبت کی داستان کہہ رہی تھیں۔ محبت نے ایک آوارہ کی زندگی تو بدلی تھی، مگر اس کے بدلے میں 2 معصوم جانیں بھی لی تھیں۔